السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں زہیب حسن، اور آج کی مینلی ویڈیو تو میری دنیا بھر میں جو 7ویں طاقتور ترین فوج جانی جاتی ہے اس سے گلے شکووں سے بھرپور ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیں کہ جس طرح زمان پارک میں لوگوں کی گہما گہمی رہی اور اپنے قائد کی حفاظت کے لیے وہاں پہ لوگ رات بھر سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود رہے، اور اسی طرح ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور ان کے جذبے اور عزائم جو ہیں وہ جوان ہیں، بھرپور ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عمران خان کی غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری کی طرف قدم بڑھائے تو وہ قدم جو ہے پہلے ان کے سینوں سے، ان کی لاشوں سے ہو کر گزریں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہو پا رہا کہ وہ گرفتاری کر لیں، اور اسی طرح جو ہے وہاں پر منشی الیکشن کمیشن کے طور پر جو کہا گیا فواد چودھری کی طرف سے، اس کے نعروں کی گونج بھی رہی، اور اسی طرح جو ہے فواد چودھری کے معاملات جو ہیں وہ ایسا تھا کہ وہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں۔ اس کے پیچھے قانونی کیا یعنی معاملات تھے، اس پہ بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ قانونی ماہرین تو اس سے ایگری نہیں کر پائے، متفق نہیں ہوئے کہ جس طرح ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیجا گیا اور جن دفعات کی بنیاد پر بھیجا گیا۔ تو بہرحال دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں اپنے اسکرین پہ چلا بھی دیتا ہوں کہ ہمارا ان کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں۔ تو سر آپ ان کی گرفتاری جو ہے وہ پلان اگر کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بندے چاہیے، وہ آپ کو مل نہیں پا رہے، اور وہ بندے اس لیے نہیں مل پا رہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے چاہے اداروں میں لوگ موجود ہیں یا کہیں پہ بھی لوگ ہیں، پاکستانی کمزور نہیں ہیں اس لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں پہ اس طرح تشدد نہیں کرنا، کیونکہ بہت تشدد ہو چکا۔ ماڈل ٹاؤن میں کروایا آپ نے، 25 مئی کو کروایا، اور بھی بڑی جگہوں پر آپ یعنی ریلیوں میں ہم لوگوں نے، مذہبی جماعتوں کی ریلیوں میں کافی جگہ پہ ہم نے پولیس کا استعمال کافی جگہ پر دیکھا جہاں پہ تشدد ہوا ہے۔ تو پولیس کو شاید اب ہوش آ گئی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ان کے افسران یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیسے ہم اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلائیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ تو جس طرح زمان پارک میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے تو لازمی بات ہے کہ کوئی افسر یہ نہیں سوچ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور جا کے گولیاں چلا کے ان لاشوں سے گزر کے جو ہے عمران خان کو گرفتار کرے، اس لیے آپ پلان ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ یہ کہنے مجبور ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں، تو اٹ از آؤٹ آف کویسچن۔ تو آپ فی الحال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا جی، جب تک آپ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں کر پاتے، کوئی بھی قانونی معاملات نہیں ہوتے، کوئی آئینی طور پہ ثابت نہیں ہو پاتا، تو کیسے جو ہے پاکستانی عوام بھی اجازت دے اس شخص کو گرفتار کرنے کی جس شخص کے اوپر حملے کی FIR نہیں آپ نے ہونے دی، آپ نے ہونے نہیں دی، یا بہرحال جن سے آگے میں نے شکوے کرنے ہیں انہوں نے نہیں ہونے دی، تو کیسے وہ جو ہے عوام اجازت دے گی؟ تو بہرحال یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں نہ کیا کریں، اور اللہ کرے کہ جو ہے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو ایک ہدایت آئے اور ہمیں سمجھ آئے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے، اسلام کی ترقی جو ہے کس راستے پر ہے، نہ کہ عوام کو جو ہے ایک طرف گمراہی پہ لگائے رکھیں، اور کسی طرح سے جو ہے عدالتیں کسی کو، اگر لیڈران کو یہ بھی کہیں کہ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ کس طرح سے انہوں نے کوئی اثاثے خریدے، منی ٹریل نہیں دے سکے، تو ہم بعد میں کہیں جی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور ہم بعد میں جو ہے باہر چل جائیں، وہاں سے واپس نہ آئیں، اور کسی اور پر کرپشن چارجز ہوں تو وہ باہر چل جائیں اور بعد میں پروٹوکول کے ساتھ واپس آئیں، اور آ کے جو ہے وہ پھر بھی بلند و بانگ دعووں کے باوجود جو ہے وہ ڈالر کو نیچے نہ کر پائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب پبلک سمجھنے لگی ہے۔ باقی جو نہیں سمجھتے، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے آتی ہے۔ اگر میں سمجھوں گا کہ میں بالکل ہی ٹھیک ہوں تو پھر تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دلائل کے لیے ہمیشہ آپ کو اوپن رہنا چاہیے، آپ کو حقائق کے لیے بالکل اوپن رہنا چاہیے۔ گنجائش ہمیشہ رہتی ہے انسان میں پرفیکشن کی طرف جانے کی، تو باقی اللہ پاک جو ہے ہمیں ایک صراط مستقیم پہ لے کے جائے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں جو میرے سوالات ہیں 7ویں طاقتور ترین فوج سے، جن سے ایک طویل رومانس رہا، لیکن اب جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بغاوت کریں گے تو آزادی ملے گی۔ لازمی بات ہے کہ بغاوت جو ہے ان لوگوں سے نہیں ہے جو بیچارے اب عمران خان کے مقابلے میں مقبول نہیں رہے، اور ان اداروں سے بھی نہیں ہے جو ابھی تو خود اتنے یعنی آرگنائز نہیں ہیں۔ آرگنائز ہیں تو صرف یعنی غیر آئینی احکامات صادر کرنے میں، آرگنائز ہیں تو صرف طاقت کا ایک سمجھیں کہ غیر آئینی استعمال کرنے پہ، تشدد کرنے پہ۔ میرا جو ہے اشارہ پولیس کی جانب یا آپ سمجھیں کہ دوسرے آئینی اداروں کی جانب ہے، جن میں ابھی تک کافی جو ہے کیسز پینڈنگ بھی ہیں، اور اس کے ہی آگے الیکشن کمیشن بھی ہے، جس کو فواد چودھری نے جس پہ تنقید کی، جس پہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ اگر
آپ نے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات میں ہمارے خلاف جانے کی مزید کوشش کی تو لازم بات ہے کہ دن ایک سے نہیں رہتے، ان کی بات کا مفہوم ہے۔ تو جب ہم آئیں گے تو آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا، اور ہم آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ تو لازم بات ہے اگر میں کہہ دوں کہ جی اگر میرے پر اگر آپ نے تشدد اور حملہ کیا اور اگر میں بچ گیا تو اس کے بعد میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا، تو اس میں آپ اس دھمکی کو جو بھی رخ دے کے مجھ پہ ایف آئی آر کروا کے مجھے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیں گے۔ تو اگر کرنے کو ہو تو پھر تو جو مزاج یار میں ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی بھی طرح سے قانونی اور آئینی طور پہ بظاہر ٹھیک نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال آپ قانونی ماہرین کی رائے کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، وہ لے لیں۔ تو سر اب تو کہنے لگے ہیں لوگ کہ بغاوت کریں گے تو آزادی ملے گی۔ میں بیسیکلی اس فوج کے سپاہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سیلوٹ کرتا ہوں، اور اس کی بے شمار تعریف کرتا ہوں، اور اس کو جو ہے سر آنکھوں پہ بٹھانے کو تیار ہوں، جو اس وقت بارڈرز پہ موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ ہماری حفاظت کے ضامن بنے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے۔ اور اگر کوئی پاکستانی لحاف اوڑھ کے سردی میں آرام سے سوتا ہے، لحاف اوڑھ کے رضائی میں آرام سے، کمبل میں آرام سے سوتا ہے، اور وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو ان لوگوں کی یعنی آپ سمجھیں کہ خدمات قربانیوں کے باوجود، ہاں لوگ کہتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، تو تنخواہ بھائی ہم اپنے کاموں کی بھی لیتے ہیں، اور لیکن ہم وہ ایک اپنا سمجھیں کہ بیوی بچوں سے دور جا کے وہ حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہ کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تنخواہ لینے والا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ کریڈٹ کے مستحق ہیں، ان سے اس لیے محبت اور اس لیے رومانس رہی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن افسران بالا جو ہیں چند جو گزرے ہیں جو ہیں ان سے رومانس میں کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو طاقتور ترین بندہ ہے اس وقت سیاسی طور پر، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو پاتی، اس کے اوپر جو ہے اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے لوگوں کو تشدد کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے جائز آئینی جو ہے معاملات کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یعنی ایسا آپ الیکشنز کی تاریخ نہیں دے پا رہے، آپ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلے جو ہیں کوئی اور کر رہا ہے، یعنی ادارے کر رہے ہیں جن کا کرنے کا حق ہے، تو ان کو تو بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے اپنے پرانے فوجی سربراہان سے یہ سنا ہے کہ ہم نے فلانے ماہ تک جو ہے وہ سیاست میں اب کردار نہیں ادا کرنا، تب تک کیا تھا اب نہیں کرنا۔ تو اب بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے کہ عوامی امنگوں عوامی رائے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ لوگ مضبوط ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی بیک پر، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چاہے ہماری عدلیہ کی بیک ہو چاہے سیاستدانوں کی بیک ہو، کہیں نہ کہیں ان کی بیک پر ہمیں کوئی نہ کوئی تگڑا جو ہے آدمی نظر آتا رہا ہے۔ تگڑا آدمی اس لحاظ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹریننگ ہے، ایک اسلحے کی پاور ہے، اور یقیناً ایک احترام اور محبت بھی اپنی جگہ موجود تھی جس میں کمی واقع ہوئی ہے عوام کی طرف سے، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو جب یہ نظر آتا ہے تو پھر اب تو اس طرح سے آنکھیں کھل گئی نا لوگوں کی کہ یار یہ ہم کیا سوچتے تھے، ہم تو سوچتے تھے کہ جو ہے عوام کی جو ایک امنگ ہوتی ہے، کہ جو ایک نبض چل رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے ہاں بھی وہی جذبات اور امنگیں پائی جاتی ہیں، لیکن چند عرصے میں عوام نے بالکل ہی الٹ دیکھا ہے اس کا۔ تو اب یہ عوام سوچنے مجبور ہو گئی ہے، اور یہ سوالات بھی ہیں میرے کہ پاکستان معاشی طور پہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس میں آپ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا۔ محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ہمارے حالیہ آرمی چیف جا کے بیٹھے، ٹھیک ہے پرانے آرمی چیف بھی جا کے بیٹھتے رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہے آپ لوگ جاتے رہے ہیں، تو اس سے نظر آیا کہ آپ کا پہلے تو کردار ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کا کردار موجود رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھ آئی اگر موجود رہا ہے تو مثبت کیوں نہیں نظر آیا، کیوں پاکستان آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، کرپشن میں، کرپٹ میں ہونے میں ہم لوگ کہاں سے کہاں ہماری رینکنگ پہنچ گئی، تو وہاں پہ بھی کیوں آپ کا کردار نظر نہیں آیا۔ ہمارے ملک سے ہی سزا یافتہ لوگ باہر بیٹھے رہے، باہر موجود رہے، کیوں آپ کا کردار نظر نہیں آیا۔ اسی جماعت کے لوگ جو ہیں آ کے پروٹوکول کے ساتھ واپس آئے، کیوں آپ کا کردار نظر نہیں آیا۔ یہاں فرد جرم عائد ہونے لگتی تھی، وہ لوگ آ کے تخت پہ بٹھا دیے گئے یا بیٹھ گئے، ان کو سیلوٹ بجے، وہاں پہ آپ کا کردار کیوں نظر نہیں آیا۔ تو یہ سوالات ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے ایک دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، یہ سب آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، لیکن کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آیا، کیوں اس کے پیچھے لگتا ہے کہ کوئی مفادات رہے ہیں جو ذاتی نوعیت کے تھے، اور اس کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اگر ایسا شخص اقتدار میں آ جاتا جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اور پاکستانیوں کو خاص کر کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کسی بھی یعنی غلامی سے آزاد ہونا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کے کارکن یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ بغاوت کریں گے تو آزادی ملے گی، تو یہ رومانس، یہ محبت جو کم ہوئی ہے نا، لگتا یہی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ جو
ہمیں عمران خان کی زبانی کہنے سننے کو ملا ہے کہ کانٹا لگا دیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے تو سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عوامی امنگوں کے مطابق ایک جو اس کا ترجمان ایک قائد ہے اس پہ کانٹا لگائیں؟ معاشی طور پہ، معاشرتی طور پر ڈیفالٹ ہونے والے معاملات، اخلاقی معاملات، کرپشن پہ پہرہ داری کے معاملات، کرپٹ لیڈرانز کی سزا پہ پہرہ داری کے معاملات اور اس طرح کے معاملات پر آپ کی خاموشی یا آپ کی بیک جو ہے وہ محبت اور رومانس کو کم کر چکی ہے۔ تو میری دست بستہ ایک آپ سے گزارش ہے، یہ کوئی اپیل نہیں ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کریں گے تو مجھ سمیت سب پاکستانی مر جائیں گے یا مجھ سمیت سب پاکستانی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات ہے جو رزق کا بھی انتظام کرتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو زندگی اور موت کی مالک ہے، اور کوئی طاقتور جتنا بھی ہو جائے وہ ان چیزوں کا مالک نہیں ہوتا۔ تو میری ایک اپیل اس لیے ہے کہ ایک طویل محبت رومانس جو ایک عام سپاہی سے اب بھی ہے وہ ہم افسران بالا سے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس طویل محبت رومانس کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جو بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لیں، ان کو ایک ساتھ بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے ملک کو جو ہے سیدھے راستے پہ لے کے آئیں تاکہ ہمیں ہر دفعہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات کی طرف نہ جانا پڑے۔ ہمارے ٹیکنیکل ایشوز جو لوڈ شیڈنگ کو لے کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہماری جو خوراک کی قلت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، ہماری جو امپورٹس کم ہو چکی ہیں اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ایکسپورٹس جو کم ہو چکی ہیں اس کے، اور امپورٹس والے معاملات ہم خود بنا سکیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک جو ہیں وہ ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چونکہ وہ خود چیزیں بناتے ہیں، اس کی ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں دیکھتا ہے عام پاکستانی تو اس کا دل میں جو ہے تکلیف کی ایک شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، جس کو آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو آپ کو محسوس کرتے ہوئے ان گلے شکووں کو ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے، ورنہ جو ٹرینڈز آپ کے خلاف چلتے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ سب کا منہ بند نہیں کر پائیں گے، اور وہ محبت جو ہے وہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ اس کے مورال کے ڈاؤن ہونے کا باعث نہ بنے جو بارڈر پہ موجود ہے، اور وہ محبت میں کمی جو ہے اس کو افیکٹ نہ کرنے لگے، اور وہ نفرت اگر وہ اختیار کر گئی محبت کی کمی تو وہ نفرت اس عام سپاہی تک پہنچ گئی تو پاکستان رہے گا اور نہ پاکستان کا پھر معاملہ رہے گا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نام و نشان، میری دعا ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک رہے، لیکن جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا اس مقصد کا بھی پورا ہونا ضروری ہے، اور پاکستانی کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حقیقی آزادی کا مطلب پتہ ہونے کے ساتھ حقیقی آزادی کی حاصل ہونا بھی ضروری ہے، چاہے وہ بڑا پاکستانی ہو یا کوئی عام پاکستانی۔ تو پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔